چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ کی پہچان پہلا علم ہے، سب سے پہلا علم۔ سارے نبی لا الہ الا اللہ جو لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء لا الہ الا اللہ کو دہراتے چلے آئے، تو یہ ساری طاقت کا خزانہ ہے۔ جب تک ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ پورا کلمہ بھی نہیں پڑے گا، صرف اللہ کہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو اللہ کی پہچان یہ پہلا علم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، کس کو امیر بنا کے جا رہے ہو جو اتنا سخت ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو غشی کی کیفیت تھی، موت کا وقت تھا، تو ایسے سر کو جھٹکا دیا، کہتے ہیں اتخوفنی بربی، تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکا، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں تک ہے، ان کا لا الہ الا اللہ یہاں سے نکلتا تھا۔ تو لشکروں کے لشکر وہ شکست کھا کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ، ہمارے بر صغیر میں تو اللہ کہتے نہیں، خدا کہتے ہیں۔ مجھے تو مولویوں سے گلا ہے، لوگوں سے بھی گلا ہے، بھائی خدا کہو جائز ہے، لیکن میرے رب کا نام اللہ ہے، جو نور اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو، عرش تک نور چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے، لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں ہے، کوئی مدد کے قابل نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ لا کی تلوار عرش سے چلی ہے اور تحت الثری تک ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ لا پہلے نفی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ عزت کا مالک وللہ العزت، نفع کا مالک تؤتی الملک من تشاء، نقصان کا مالک تنزع الملک ممن تشاء، رزق کا مالک یبسط الرزق لمن یشاء، کھول دے ویقدر، تنگ کر دے، عزت دے وتعز من تشاء، ذلیل کرے وتذل من تشاء، زندگی دے یحیی، موت دے یمیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، بیمار ہو تو شفا دے، مانگو تو عطا کرے۔ ادعونی استجب لکم، اور کبھی مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح۔ ہر وقت کدھر ہے، کہاں ہے؟ کہا اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ اتنے بندے تجھے پکارتے ہیں، تینوں سارے دا پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کیا خوبصورت! بیٹا عربی سیکھو اگر قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا آپ کے محتمم ہیں، سارے بچوں کے نام ان کو نہیں آتے ہوں گے۔ یہ کیا ہیں پولیس کے؟ سی پی او۔ ان کو اپنے پولیس کے آدمیوں کے ناموں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اتنے زیادہ ہیں، کہاں کہاں کوئی یاد کرے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، الداع الف لام لگا ہوا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام نسل کو جانتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا۔ کہہ رہا دعوت الداعی، میں اس کی نسل اصل سب جانتا ہوں، چاہے زندگی میں ایک دفعہ مجھے پکارا ہو۔
جتنے پکارنے والے ہیں سب کی سنتا ہوں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. 2 حدیثوں کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ تم اول، تم آخر، تم اگلے، تم پچھلے، تم نئے، تم پرانے، تم زندہ، تم مردہ، تم جن، تم انسان، تم مرد، تم عورت، تم چھوٹے، تم بڑے، تم کالے، تم گورے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. قاموا فی صعید واحد. اور کیا کرو؟ فسألونی، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو. میں ایک بول رہا ہوں، آپ سارے سمجھ رہے ہیں. یہاں ایک اور آ جائے اور ہم دونوں اکٹھے شروع ہو جائیں تو ایک شور ہوگا، سمجھ کچھ نہیں آئے گا. اور میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدم سے لے کر آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن، کالے گورے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، گونگے بہرے، سارے کٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو. کھرب انسان و جناتوں نے کٹھے مانگا تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ قول عن قول، مجھے کسی کے سننے میں غلطی نہیں لگتی. کمال ہے، کمال ہے. لا یشغلہ سمع عن سمع، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں، ادھر سنتے ہوئے ادھر سے غافل نہیں. ولا یلہیہ قول عن قول، اور تم سب کا اکٹھے بولنا وہ میرے سامنے الفاظ کو اوپر نیچے نہیں کرتا، نکھیڑ کے الگ الگ سب کی ایک وقت میں سنتا ہوں. یہ رب بھی آتا بھائی لینا لاتے آؤ تو مڑتا کروڑوں سال تک صرف منگنے چ لگ جانتے، لگا تھا کٹھے مانگو. اور پھر جو مانگا ہے آتیت کل انسان مسئلتا، وہیں میں نے سب کچھ دے دیا. اللہ کو دینے کے لیے کوئی شب بناونی تو نہیں پمتی نا، تو کن فیکون ہے، کن فیکون ہے. جنت میں جا کے دیکھ لینا کن فیکون ہوگا. اللہ اپنے بندے کو طاقت دے گا کن فیکون کی. یہاں عورت، یہاں آدم کا پتلا بنایا، جنت میں خدام بنائے کن فیکون کے ساتھ. یہاں مرد عورت سے بچے پیدا کیے. وہاں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح بہتے ہیں. اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے. جب اللہ کسی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم بنے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے، اور گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے. 125 فٹ اس کا قد ہے. اس کے سر کے بال 125 فٹ کی لمبائی میں اس کے آ کے ایڑیوں کو چھوتے ہیں. جب وہ ایسے سر ہلاتی ہے اور اس کے بال ہلتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں اور خوشبو پھیل جاتی ہے. اور وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے. لا یبسکون، لا یمتخطون، لا یستنشقون، لا یبولون، لا یبرزون، لا ینامون، لا ینعسون، لا یحرمون، لا یموتون. یہ ساری نفیاں میں نے سنا رہا ہوں. تھوک نہیں آئے گی، نزلہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، دانت نہیں ہلیں گے، اینک نہیں لگے گی، چشمے نہیں لگیں گے. ایسے قاری صاحب کو پتہ چلے گا یہ تو لاکھوں حفاظ ان کے پیچھے ہوں گے، ہم تو ان کی گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے. میرا خیال ہے ان کو تو عینائی ملے گی جو میں بیان کیا کرتا ہوں. تو وہاں کن فیکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک تجلی ڈالتا ہے اور اس نہر سے لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں موتی کا. ایک موتی کا خیمہ 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے. اس میں اللہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ کہتی ہیں این رجالنا این خطابنا این من نحن لہو. ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارا چاہنے والا؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، موت نہیں. نحن الناعمات فلا نبعث، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں کی. تو میں کہہ رہا تھا وہ تھوک ڈالو، تھوک نہیں آتا،
وہ زور لگا کے رالیں رولیں کٹھی کر کے سمندر میں تھوک ڈالے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے سفر کروائے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں. میں جب بھی سمندر میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا ہوں, پھر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں کہ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا, اس کے الفاظ میں کیا رس ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو, ایک ہی ہے جس سے مانگنا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مانگو اللہ سے, مدد اللہ سے. کافروں کو دھوکہ لگا ہے توحید میں تو وہ پتھروں کے آگے جھک گئے. مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب میں تو وہ جھوٹ میں, رشوت میں, چوری میں, ڈاکے میں, نشے میں, حرام راستوں پہ چلے گئے. روٹی کی تو کھاوی ہے, روٹی کی تو کھاوی ہے, بچیانوں کی تو پا لیے. اللہ نے پہلا لفظ کہا الحمدللہ, بولو رب العالمین. اللہ نے آخری لفظ بولا قل اعوذ برب الفلق, پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس, پھر نماز الحمدللہ, پھر رکوع میں سبحان ربی, پھر کھڑے ہوئے ربنا, پھر سجدے میں کہ سبحان ربی. کتنی رب کا کتنا تکرار ہے, رب 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 رب, پالنے والا پالنے والا پالنے والا پالنے والا. لیکن مسلمان برے سے برا بھی ہونا, اس کے آگے پتھر رکھ دو, انہوں سجدہ کر لیا, میں کافر ہوں, میں نہیں سجدہ کر رہا. اسے توحید میں کوئی شک نہیں ہے, اسے رب ہونے میں شک پڑا ہے. 8 بازار میں جھوٹ چل رہا ہے, 8 بازار میں 2 نمبری چل رہی ہے, پورے پاکستان میں 2 نمبری چل رہی ہے. اسلامی ملکوں میں پھرا ہوں, دیانتداری نظر نہیں آتی, سچائی نظر نہیں آتی. رب ہونے میں دھوکہ لگا, رب ہونے میں. اور میرا رب کہہ رہا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن, میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے, میں کوئی نہیں تھکا. افیوجینی رغیف عیش اسوقہ الیک, او پاگل تینوں روٹی کھوا کے میں تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا, تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ پھر اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. اچھا یہ بتا, آج تو دکان پہ بیٹھا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے, سارے محکموں میں رشوتیں چل رہی ہیں, سارے بازاروں میں 2 نمبریاں چل رہی ہیں, روٹی کی تو کھاوی ہے, روٹی کی تو کھاوی ہے. تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ بتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون دے رہا تھا؟ تیری ماں دے رہی تھی, تیرا باپ دے رہا تھا, یا تو خود لے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اور کیا تو اکیلا ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے ساتھ کروڑوں بچے تھے, کسی سے غافل ہوا؟ کسی کو رزق نہ پہنچا ہو؟ اور 7 رنگ ہیں ٹوٹل روشنی میں, 7 رنگوں سے دنیا بنی ہے, 7 ارب انسان ہیں, 14 ارب آنکھیں ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح ملایا ہے کہ ایک آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا. اور یہ اس سے بھی باریک, یہ جو یہاں لکیریں ہیں, یہ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا, 1890 میں, کہ یہ لکیریں ہر ایک کی الگ الگ ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ یہ لکیریں لگاتا ہے اور ایک کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی. آپ لوگ انگوٹھی لگواتے ہیں نا, فائلوں پر انگوٹھے لگتے ہیں. ہاں, ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, یہ کہتا ہے کون ہڈیاں جمع کرے گا, کتھو کرے گا. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, اولا مر گئے, مٹی ہو گئے, چورا چورا ہڈیاں ہو گئیں. اذا کنا عظاما نخرا, چورا چورا, انہیں کون زندہ کرے گا؟ لگا تھا بلا ویکھ لویں قادرین, میری قدرت, الا ان نسوی بنانا, تیری انگلی کا پورا تیرا ہی ہوگا, لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی, تیری لکیریں بھی نہیں بدلوں گا, انہی لکیروں کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا قیامت کے دن. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک آواز آئے گی اور تمہیں یوں اٹھا دے گا. جیسے زجرہ کہتے ہیں, چرواہا جب جانوروں کو واپس بلاتا ہے نا شام کو, بکریاں, اونٹ, گھوڑے, تو ایک آواز نکالتا ہے, اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں. اس آواز کو جانور سمجھتے ہیں
کہ مالک ہمیں واپسی کی آواز دے رہا ہے، تو سارے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ عربوں سے بات کر رہا ہے نا، کہہ رہا ہے جیسے تمہاری آواز پر بکریاں واپس آتی ہیں، میری آواز پر تم قبروں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ پہلا تعارف، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھو میں ایک کاپی پہ صفر لکھتا ہوں اور 100 صفحے صفر سے بھر دیتا ہوں، کچھ لکھا ہے میں نے؟ یہ کچھ بنا ہے؟ بولو۔ اگر میں شروع میں ایک لکھ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہر صفر دوسرے کو طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا، طاقت دیتا جائے گا۔ اس ایک کو ہٹا دوں تو پھر صفر ہے۔ اکائی اللہ کی ہے، وہ ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو مشرق و مغرب ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پاکیزہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں، تمہیں اللہ کی قدرت پتے پتے میں نظر آئے گی، چلتی چونٹی میں نظر آئے گی، اڑتے عقاب میں نظر آئے گی، کوئل کے کوک میں نظر آئے گی، شیر کی دھاڑ میں نظر آئے گی، ہاتھی کی چنگاڑ میں نظر آئے گی، بارش کے قطروں میں نظر آئے گی، کوس و قزح کے رنگوں میں نظر آئے گی، اس کی شہنشاہی، اس کی بادشاہی، اس کی قدرت عقاب کی جھپٹ میں نظر آئے گی۔ یہ تھنوں کا نکلتا دودھ تو دیکھا کرو، پیدا ہوتے جو ویکھن لگ جانے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا۔ میں تو زمینداروں کا بیٹا ہوں تو میں آپ دادا بن گیا۔ ہمارا جانور رکھنا ہمارا زندگی کا حصہ ہے۔ چارہ کھلایا، پانی پلایا، اندر گوبر بنا، اندر خون بنا، دودھ کتھوں آ گیا؟ نسقیکم من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک طرف ناپاک گوبر ہے، ایک طرف ناپاک خون ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ تمہیں نکال کے پلاتے ہیں، سائغا للشاربین۔ کیا بھینس نے بنایا؟ کیا گائے نے بنایا؟ کون یہ دودھ جانور سے نکال رہا ہے، انسان سے نکال رہا ہے، عورت کے چھاتی سے نکل رہا ہے؟ یہ سب آسمان والے کا نظام ہے۔ تو بیٹا پہلے اللہ کو پہچانو، الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ وہ جو مر گئے انہیں پکارتے ہو اللہ کے بندو، کیا کرتے ہو؟ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ اس سے مانگو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، لا زمان و لا مکان ہوں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ میں زمانے کی قید میں ہوں نہ مکان کی قید میں ہوں، اور دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، اور سوچنا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا، تعریف کرنا چاہو تو لا یصفہ الواصفون، تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اتنی دوری کے بعد ساڑی کیا سننی ہے؟ تو کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اسی وقت میں تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ نہ سمجھنا رات کی تاریکی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں ویندا پیا، بیٹھے موج مستی کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تینوں، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 بدماشی کر رہے ہو، چھٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، زیادہ ہو کم ہو، وہو معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جدھر جاؤ گے تمہارے ساتھ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو سارب من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ میرا کہ زور سے بولو، ابھی میں بول رہا ہوں سن رہا ہے، آہستہ بولو سن رہا ہے، اور آہستہ، یہ بھی سن رہا ہے، اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کیسے کہتے ہیں؟ زبان بند، ہونٹ بند۔ میں نے کچھ کہا ہے، میں نے خود نہیں سنا، اللہ کہتا میں سن لے، جو تمہاری زبان نہیں بولتی میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تو تمہارا اچھا برا نہیں سن رہا، تمہارا غلط صحیح نہیں دیکھ رہا۔ آج میں نے مہلت دی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی
اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جہنم کو لائے گا، وازلفت الجنۃ للمتقین، اللہ جنت کو لائے گا، وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ ترازو کو قائم کرے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ پل کو، جہنم کے اوپر پل کو قائم کرے گا، پھر کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، پھر تم اکیلے 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 میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، ننگے بدن، ننگے جسم، اور اللہ ترازو کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا آتیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے فیصلہ باد میں بہت کچھ دیا تھا، دکھا کیا کر کے لایا ہے۔ آج تو بھاگ نہیں سکتے نا۔ میں وکیلوں میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آج تم دوسروں کی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے تم اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لہذا سوچ سمجھ کے فائلیں اٹھانا، ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، دو نمبری نہیں چلے گی۔ علیم بذات الصدور۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، سب سے پہلا علم ہے اللہ الحی، زندہ، موت سے پاک، القیوم، ساری کائنات کو قائم کرنے والا، قیم۔ میرے نبی کی تہجد کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ نفل شروع کرنے سے پہلے یہ دعا لمبی ہے، میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے، اے رب تو ہے زمین آسمان کو قائم کرنے والا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو نے تھاما ہے زمین کو اور آسمان کو گرنے سے، پھٹنے سے۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو تو چلاتا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو تو چلاتا ہے، یغشی اللیل النہار، دن رات کو تو لے کر آتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بادلوں کو تو لے کر آتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، بارش تو برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھول پھل غلے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، یہ تو نکالتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو۔ اے الہ ما اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جانو، پہچان وہ جو نبی نے کروائی۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے اللہ کی پہچان کروائی، لیکن ان کی قوموں نے اللہ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ کسی نے بیٹے بنا دیے، کسی نے بیٹیاں بنا دیں، کسی نے ساتھ پتھر کے بت جوڑ دیے، کسی نے ساتھ اولیاء کرام جوڑ دیے، کسی نے ساتھ کسی کو جوڑ دیا۔ میرے نبی نے جیسا اللہ کا تعارف کرایا، سب نے یہی کرایا، محفوظ کسی کا نہیں، ہمارے نبی کا محفوظ ہے۔ عرب کو اپنے حسب نسب کا بڑا فخر ہوتا تھا، وہ اپنے باپ دادے پردادے کے نام جانتے تھے۔ تو ایک دن ہمارے نبی سے کہنے لگے، یا محمد انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو بتا۔ میرے نبی کی پیڑھی ہے جو آدم تک چلتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر
بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. آمین. تو عرب اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے. یہ میرے نبی کی کا معجزہ ہے کہ آدم تک محفوظ ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. کہنے کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سنا. تو جبریل آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. صرف 4 آیتیں، 70,000 فرشتے. حرم کے اندر یہ بات ہوئی ہے، حرم میں یہ آیت سورت اتری ہے کہ میرے حبیب جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہیے، قل کہیے. کیا؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، ہوا وہ اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء. وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا اس کے چھپا کچھ نہیں ہے. احد. اچھا اکیلا تو کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد. اسے کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں. یعنی کتنی عجب قدرت ہے میرے اللہ کی. ہم اللہ آخر ذات تو ہے نا، اللہ ایک ذات ہے. یہ کھل گیا. ہم بھی ذات ہیں. ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے سب نے، 2 فٹ 2.5 فٹ. اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اور کہتا میں جگہ کا بھی محتاج نہیں ہوں. لا مکان ہے. کمال ہے. ہمیں وقت نے باندھا ہوا ہے، ماضی حال مستقبل، اور وہ کہتا ہے لا زمان ہے. عقیدہ طحاویہ کا جملہ ہے لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. نہ کسی مکان کے اندر آتا ہے اور نہ کسی زمانے کی لپیٹ میں آتا ہے. وراء الورا ہے. اللہ الصمد. سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب اس کے حاجت مند، وہ ہر حاجت سے پاک ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں. اچھا تو پھر وہ کوئی تو سلسلہ ہوگا نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے. اوپر نیچے ہر سلسلوں سے پاک ہے. اچھا کوئی مثال تو دو. تو کہتا ہے اللہ ولم یکن لہ کفوا احد. مثال تو اس کی دی جاتی ہے جس کی کوئی شبیہ سامنے ہو. کہ میں تمہارے سامنے نہیں تو میں تمہیں کیا مثال دوں؟ میری کوئی مثال ہے ہی نہیں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. میرے نبی نے اپنی امت پہ احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اور اس امت نے انسانیت پہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے رب کو صحیح پہچان کے اس پہچان کو باقی رکھا، لوگوں تک پہنچایا. لوگ پھسل گئے، بھٹک گئے بدعات میں. میں جا رہا تھا گھر، تو لمبا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، گاؤں میرا ساتھ ہے 3 کلومیٹر. تو سامنے میری برادری کا ایک عزیز اس کے آموں کا باغ تھا، تو ایک آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہ میں گاڑی روک لی، تو میں ملنے چلا گیا. تو سب لینے والے ہیں، کسی سے جان چھڑانی ہو تو انہوں بڑا سوکھا طریقہ دستا پیا. باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو، قرضہ مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی بند کر دے گا. اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو.
اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے اور مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور اصرار کر کے مانگو تو اور خوش ہوتا ہے، لینا ہے لینا ہے۔ اور بندوں سے جان چھڑانی ہو تو 4 چھلڑ مانگ لو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ ہو جاوے گا، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ سلونی اعطکم، مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب نے ہم تک اللہ کا صحیح تعارف پہنچایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ یا غلام، عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب ہاتھ اٹھانے ہو تو اس کے سامنے، جب جھولی پھیلانی ہو تو اس کے سامنے۔ اچھا، آپ میرے ساتھ ہوتا رہتا نا، ضرورت مند آتے ہیں، شکر ہے اللہ دینے کی توفیق دیتا ہے، تو وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سے الگ بات کرنی ہے، ذرا ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں، تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ضرورت مند ہے، اور جو میں نے تھوڑا قرضہ چاہیے، یا میں بھی میرے تے قرضہ چڑھ گیا، یا میری بچی دی شادی ہے، اس قسم۔ تو لوگوں سے مانگتے ہوئے وہ کہتا ہے ان کو پیچھے ہٹا دے، کوئی سنے نہیں۔ اور اللہ سے مانگتے ہوئے ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم باعزت نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں بھی عزت ہے، لوگوں سے مانگنے میں ذلت ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ 3 دن گزر گئے، میرے نبی کے گھر میں فاقہ ہے، تو فرمانے لگے عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اب آج میں جا کے اپنے اللہ سے مانگتا ہوں جا کے۔ تو آپ مسجد تشریف لے گئے اور نفلوں کی نیت باندھ کے نماز شروع کر دی۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی اب نماز پڑھتے تھے۔ اب نفلوں کی عادت ڈالو، اللہ آپ کے غیب سے کام بنائے گا۔ لوگ روزی سے تنگ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عامل اے وظیفہ اتنے واری، اتنی ہزار واری، اتنی ہانیاں جلاؤ، اتنی پوٹلیاں لے آؤ، پتہ نہیں انہاں دے تو پیسے بن جاندے ہیں، تواڈے بوجھ ویلے ہو جاندے ہیں۔ ایک نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، اتنا آسان۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میرے نبی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے تھے کہ اتنے 100 نفل پڑھ۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کتنا زور لگتا ہے بے وضو کرنا، آقا با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں لا دو، ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملنے آیا، آپ نے اس سے پوچھا یار تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اندر جی 15۔ آپ نے کہا کون کون؟ کا ماشاءاللہ پہلا تو تہاڈا ہی نمبر ہے، پہلے دشمن تو تسی ہو میرے۔ پھر اس میں سے ایک بتاتا ہوں کہ وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی پیاری زندگی، مبارک زندگی، بہترین زندگی، اللہ کے سامنے انہوں نے ہمیں جھکایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، نفل شروع کر دیے، پڑھتے رہے۔ پیچھے حضرت عثمان آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو اماں جی نے کہا حضرت عائشہ نے کہ 3 دن ہو گئے تھے، ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، اللہ سے بات کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رونے لگے، کہا تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عبد الرحمن کو کیوں نہیں بلایا؟ ثابت بن قیس بن شماس، یہ سارے مالدار تھے۔ پھر بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ سامان کا بھر کے لائے اور آ کر وہاں گھر میں اتار گا۔ پھر کہنے لگے یہ تو پکانے میں ٹائم لگے گا، پھر بھاگے ہوئے گئے، جو گھر میں پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لائے اور دے کے چلے گئے۔ جب آپ آئے، عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کرنے گئے تھے تو اللہ نے خالی تو نہیں بھیجنا تھا، یہ دیکھیں یہ کتنا راشن ہے، یہ تازہ کھانا ہے۔ کہنے کہ کون لایا؟ کہ عثمان لایا۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سجدے میں سر رکھو، عرش تک کے دروازے کھلیں گے۔ یہ میرے نبی ہمیں زندگی سکھا کر گئے، ان کی زندگی نقش کی طرح موجود ہے، کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نسب تو بڑی دور کی بات ہے، اقوال محفوظ نہیں، 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ اس امت نے سینے سے لگا۔ یہ ابو زرع رحمہ اللہ کا جو نام آیا ہے حدیث شریف میں، یہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ یہ ابو زرع، 1 لاکھ حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ بے ہوشی میں تھے،
ان کے 2 شاگرد اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، تو آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کلمے کی تلقین کیسے کریں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو انسان ہوش میں ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھو، وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اس کو سن کر اس کے نصیب میں ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ عافیت کر دیتا ہے۔ اب وہ تو بے ہوش تھے تو ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں؟ سبحان اللہ، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو منذر بن شازان اور ضحاک ابن تو منذر بن شازان نے حدیث کی سند پڑھی، حدثنی ضحاک ابن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی سند آدھی پڑھی اور چپ ہو گئے منذر بن شازان۔ تو پھر دوسرے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حدثنی ابو حاتم عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ اب ابو زرع کے کانوں میں آواز گئی ہے۔ انسان کا جو اگر یہ حصہ ہوتا ہے شعور، یہ بے ہوش ہوتا ہے، یہ پیچھے لا شعور ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، یہ ہر حال میں ہوش میں رہتا ہے موت تک۔ تو دونوں طرف سے سند گئی کانوں میں، اور وہ اسی طرح بے ہوش ہیں، اور ان کے ہونٹ ہلے اور زبان سے کلمات نکلے، حدثنی ابو عاصم، ایک سند اوپر، ایک ضحاک ابن مخلد تھے اور ایک ابو حاتم تھے، یہاں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، وہ تو یہاں رک گئے تھے، یہ بے ہوشی میں چلے۔ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہ گئے۔ اس امت نے دین کو سنبھالا ہے اور آج تک سنبھالا ہے۔ ظاہر اب وہ لوگ تو ہم نہیں بن سکتے ہیں، لیکن یہ ابو زرع کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایسے لوگوں کی ایک پوری اللہ نے فوج تیار کی جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کر کے رکھا۔ دیکھو تمہیں نبی کی بکریوں کے نام نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ شریعت کا حصہ تو نہیں۔ اجوا، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ یمن 10واں بکرا تھا، چرانے والی ام ایمن تھی۔ جب تجھے اس گل کا نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق ہے، لیکن میرے اللہ نے نبی کی بکریوں کے نام بھی۔ ہم ایک جگہ ایک تارڑ تھے فضل حسین، انہوں نے اپنے گاؤں میں حفظ آباد میں ہماری جماعت تھی، وہ تارڑ قوم کے سردار تھے، تو میرا بیان ہو رہا تھا وکیلوں میں، تو وہ آئے جج سے ملنے، تو جج بھی بیان میں آیا ہوا تھا، تو وہ آ کے ان کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ تو وہ ریڈر نے کہا چودھری صاحب اتنے ویلے بیٹھے، تبلیغیاں دا مولوی آئے ہوئی، جا کے گل ہی سن لو۔ تو وہ کہنے لگا ہاں گل تو ٹھیک ہے، ویلا بیٹھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے ان کی اداؤں سے پہچان لیا کہ برادری دا ہی بندہ ہے، زمیندار ہے۔ تو جب وہ بیان سن کے واپس گیا نا، تو انہوں نے اپنے مسجد کے امام کو بلایا، ادا مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آکھن لگا لو چودھری صاحب کدی بکریاں دے بھی نہ ہوئے۔ اس نے کہا نہیں مینوں دس اتنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں۔ اس نے کہا تو انہوں ایویں کسے گل کی؟ اس نے گل سن، تو اج تک مینوں آکھیا ہے جڑے تبلیغی ہیں گستاخ رسول ہیں، وہ نام مراد ہوتا نبی دی بکریاں یاد کیتی وا دین، اج تو بعد تو تبلیغی جماعت نوں روکے تو میں تینوں کنوں پھاتے باہر کر دوں۔ پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں بیان رکھوایا، کو 20-25 ہزار بندہ اکٹھا کیا۔ آپ کے خچر دلدل فضہ، آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کے اونٹ ثعلب عسکر، آپ کی اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا اونٹنی پہ آپ نے حج کیا، اتنا محفوظ ہے ہمارے پاس۔ آپ کے گھوڑے، ورد،
یاسوب، یعبوب، لحیف، لزاز، تراز، سکب، سبحہ، یہ سب عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری کی. آپ نے امت کو راستہ دیا، گدھے پہ سوار ہوئے، غریبوں کو راستہ دیا. عفیر یافور، جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک گدھا آیا جس کا نام یافور ہے. وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میری نسل پر نبیوں نے سواری کی، تو آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے پاس رکھ لیا. جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا کہتے یافور جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ بھاگا بھاگا جا کے بوئے تو ٹکر ماردا ہے، تو باہر ویندا ہی کھلوتا ہے یافور، انہوں پتہ لگ جاتا ہے بھی اللہ دے نبی سدیا. جس دن میرے نبی فوت ہوئے اس کو تو نہیں پتا، مردوں لوگوں کو پتا ہے، اس نے مدینے کی گلیوں میں چیخنا شروع کیا اور دوڑنا شروع کیا اور آخر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے موت کی بازی مر گئے. اور آپ کی اونٹنی ازبا، جب آپ کا انتقال ہوا تو اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 بھوک سے مر گئی. یہ میرے نبی سے تو جانوروں نے عشق کیا، یار ہم نہ کریں، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات. فجر کی نماز پڑھا کے آپ نکلے تو 60-70 بھیڑیے لائن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آگے ایک بھیڑیا بیٹھا تھا. تو انہوں نے کچھ کیا جو، تو آپ سنتے رہے. پھر کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی تو تمہیں پتہ ہے، سان تو کوئی نہیں پتہ. فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، پر ہمارا رزق ہی یہ ہے، تو آپ مہربانی کریں ان سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، ہم اتنی اٹھا لیں گے، باقی کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا تو دل نہیں کرتا. تو ہم نے کہا جاؤ بھائی تسی اپنا دا لا لے ہوئے جے، تسی اپنی حفاظت کر لے ہوئے. رجعنا ولہن غوا، جب وہ واپس گئے تو روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اللہ نے بھیڑیوں کو مسخر کر دیا. میسان قادسیہ کی جنگ سے پہلے فوج لشکر کو کھانے کی ضرورت تھی، تو میسان ایک بستی تھی، وہاں جانوروں کے ریوڑ تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 صحابہ کا لشکر دیا کہ جاؤ وہاں سے جانور کٹھے کر کے لاؤ لشکر کے کھانے کے لیے. جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے. جب یہ حضرات پہنچے تو بستی ویلی، ککڑ بھی کوئی نہ. کہنے لگے بھائی ہم نے تو سنا تھا یہاں کچھ جانور ہیں، ہم اس کے لیے آئے تھے. کہا جی یہاں تو کچھ نہیں ہے. جنگل سے آواز آئی ہا نحنو، ادھر آؤ ہم یہاں کھڑے ہیں. گائے بکریوں نے کہا ہم آہوان صحرا، سر خود نہاد برکف بامید آن کے روزے، بشکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. بھیڑ بکریوں نے، گائیں اونٹوں نے کہا ہا نحنو، ایدے آ جاؤ ایدے ایسی. گئے تو سارا جنگل بھرا ہوا، وہ کھینچ کے لے گئے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہم نے اللہ رسول سے دوستی توڑ دی تو پھر ہم لاوارث ہو گئے، بیگانے ہو گئے. ورنہ ایک آواز پہ فرشتے اترتے تھے. تو میرے عزیزو میری بات لمبی ہو گئی. اللہ کی پہچان سب سے پہلا علم ہے، اور اللہ کی پہچان وہ جو میرے نبی نے کروائی ہے، جس طرح کروائی ہے، وہ جو ثابت ہے. یہ کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے کہ میرے نبی کی کیا کیا چیز ہے جو چھپی ہوئی ہو. ہر چیز محدثین نے، علماء نے امت تک آپ کے چلنے کا انداز لکھا پڑا ہے. آپ کے ایسے باتیں یاد آ رہی ہیں، واللہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کھڑا ہے. لیکن یہ بہت زمانے کے بعد مولانا کی برکت. جب آپ حیران ہوتے تھے تو آدمی حیرانی میں کوئی نہ کوئی حرکت کرتا. ہاں اچھا ہاں. میرے نبی جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، منہ سے کوئی نہیں کہتے تھے. یہ آپ کی حیرت کی نشانی ہوتی تھی.
جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے، یہ خاص، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے، ایسے کرتے تھے پورا ہاتھ، کیونکہ انگلی اٹھانا عیب ہے، تو آپ اس طرح کر کے بلاتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، اذا التفت التفت جمیعا۔ آپ کو دیکھو، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے قاری صاحب سے زیادہ معزز محترم اس وقت اس مجلس پہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی فرمائے گا نا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا، جی حضرت۔ ادھر مولانا زاہد صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے وہ دیہاتی لوگ تھے نا، یا رسول اللہ، تو آپ پورا پہلے مڑتے پھر کہتے جی فرمائے۔ کوئی پیچھے سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے تھے، اس کے سینہ دیتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے۔ کیا اخلاق ہیں! اور کبھی کسی کا نام لے کر اس کی برائی بیان نہیں کی ممبر سے، زندگی بھر۔ عبداللہ بن ابی نے جو آگ بھڑکائی اور اس کے شعلے سارے مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی، تو آپ اس قدر پریشان ہوئے، آپ مسجد میں تشریف لائے، اوس و خزرج بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی سامنے بیٹھا تھا، تو میرے نبی نے کہا میرے عزیزو، کچھ لوگوں نے مجھے گھر والوں کے بارے میں بڑا دکھ دیا ہے، کچھ لوگوں نے، او کنجر بیٹھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں نبی پر، میں خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، تم جو توے لگاتے ہو نا لوگوں کے نام لے کر، یہ پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو، اس سے برا کوئی ہوگا، عبداللہ بن ابی سے برا کوئی ہوگا؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے بتائیں، سب کو پتا ہے، اگر تو اوس میں سے ہے تو ابھی گردن اڑاتا ہوں، خزرج میں تو میں حملہ کرتا ہوں۔ تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ تو لگا کے دکھا، تو اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ سعد بن عبادہ تو بڑے ثابت، وہ آپس میں ٹھاٹھیا ہونے لگا۔ میرے نبی ممبر سے نیچے اترے اور سب کو خاموش کرایا، اتنے بڑے فتنے کا جو سبب بنا اس کا بھی نام نہیں لیا۔ اور ایک دفعہ آپ پانی پی رہے تھے، آپ کے پکے صحابی تھے عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں، پی رہے تھے، کہا کیا کرو گے؟ کہا باپ کو پلاتا ہوں شاید کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، وہ گھر گیا، کہا ابا یہ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ آخر لگا جا ماں دا پیشاب لایا وہ پی لواں گا، یہ نہیں پیواں گا۔ تو وہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر اس کے قتل کا حکم دینا نا تو کسی کو نہیں دینا، مجھے حکم دیں کہ میں اسے قتل کروں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو اس کی عزت کر، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ اور جب وہ خبیث مرا تو اس کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دیں، آپ کو پتہ ہے کرتا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ نے اتار کے دے دیا، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ اب نے آ کے جنازہ پڑھا دیا۔ عمر سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کا پتہ ہے۔ کہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ، روکا نہیں، کہ مانگ یا نہ مانگ، نہیں معاف کروں گا، نہیں میں مانگوں گا شاید معاف ہو جائے۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا تو آپ پہنچے تو کہ اس کو باہر نکالو۔ باہر نکالا، اپنی گود میں سر رکھا، لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر، 100 منافق مسلمان ہوئے اس دن۔ یہ میرا نبی ہے، اپنے نبی کو پڑھو۔ یہ صرف نحو منطق سے نہیں، یہ عشق کی راہ ہے۔